السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو چیز بتانے والے ہیں وہ بہت بہترین چیز ہے، اور جس کے ذریعے آپ اپنے عملیات میں تو طاقت پیدا کر ہی سکتے ہیں، ساتھ میں اپنی روحانیت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز بتانے والا ہوں وہ ہے، جس پر ہم لوگ بات کریں گے، وہ ہے کسی مزار پر جانا، اور اس کے بعد کہ مزار پر جانے کے بعد کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہت ہی زیادہ مزار والوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے جب آپ کوئی عمل شروع کریں گے تو ان سے آپ کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا۔ تیسرا، روحانیت میں آپ کس طریقے سے ان سے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے، اور کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، کسی مزار کے قریب اگر بندہ بیٹھتا ہے، اور بندہ بیٹھ کر جب اس مزار والے سے مراقبہ کرتا ہے اور ان سے کوئی بات اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی اپنی مراد کو پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک بہترین نمونہ جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضور غوث پاک کو کوئی کمی تھی، لیکن آپ بھی اکثر مزار پر جاتے تھے تو اسی نیت سے جاتے تھے کہ فیوز و برکات ملے، حالانکہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام اولیاء کے سردار بھی تھے۔ تو کافی مزاروں پر آپ جاتے تھے، کافی بزرگان دین کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، ان کی زندگی میں بھی اور بعد الحیات بھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ایک مٹی کو لے کر اپنے حمام میں گیا نہانے کے لیے، مٹی کو سونگھا تو مٹی میں بہت زیادہ خوشبو آنے لگی، تو میں نے سوچا کہ مٹی میں اتنی خوشبو آ رہی ہے، اے مٹی، میں نے مٹی سے پوچھا کہ بتا تو مشک ہے یا عنبر ہے، تجھ میں اتنی خوشبو کیسے سما گئی؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میرے پاس تو نہ کوئی اپنی خوشبو ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے میں معطر ہو جاؤں، لیکن میں باغ میں رہی پھولوں کے ساتھ تو تھوڑے دن کی اس کی صحبت نے، ان کی صحبت نے مجھ میں بھی خوشبو کو پیدا کر دیا۔ تو پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مٹی پھولوں کے ساتھ رہے، تھوڑا سا وقت گزارے، تو اس میں پھولوں کی خوشبو پیدا ہو جائے اور بندہ اللہ والے کے قریب رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر خوف خدا کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، روحانیت کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی خوشبو اس کے اندر بھی آنے لگتی ہے۔ حقیقت میں اس کے اندر کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کے قریب رہنے کی وجہ سے، اس کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے بھی وہ قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی کسی بھی مشکل کو، کسی بھی پریشانی کو ان کی بارگاہ میں جا کے کس طریقے سے حل کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں اگر جائیں گے تو یہ بات آپ کمپلسری کر لیجئے کہ نمازوں کی آپ کو ضرور پابندی کرنی ہے، اس لیے کہ جس چیز کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یا پھر قتل ہوئے، یا پھر دین اسلام کے لیے انہوں نے پوری اپنی زندگیوں کو وقف کر لیا، آپ انہی کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو سوچئے پھر وہ کیا دیں گے کہ جب رب کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے اور پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے۔ تو اس بات کا آپ کو سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری بات کہ آپ کو دعائیں اگر قبول کرانی ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے، ویسے آپ کسی بھی ولی کی بارگاہ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو جلدی دعا قبول کرانی ہے، یا تو کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ گئی ہے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ارد گرد میں کہیں اگر شہید کا مزار ہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہو، ان کا مزار ہو، تو ان کی بارگاہ میں ضرور بضرور جائے، اس لیے کہ جب بندہ، میرا آزمایا ہوا بھی ہے کہ اگر اپنی نیت کو لے کر
کسی شہید کی مزار پر جاتا ہے کہ میں فلاں شہید کی مزار پر اس نیت سے جا رہا ہوں میری فلاں مشکل حل ہو جائے یا مجھے روحانیت حاصل ہو جائے یا فلاں عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیں گے اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جا کر جب التجاؤں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس مراد کو پوری فرمائے گا اپنے اس شہید بندے کی بدولت کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے۔ تو یہ بات اب ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر دعاؤں کو بہت ہی جلدی قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا ایک چیز۔ اب آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کس طریقے سے آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر مراقبہ کیجئے اور تصورات کیجئے کہ وہ اپنے مزار سے کچھ آپ کو فیوز و برکات حاصل ہے۔ مراقبہ کی بھی الگ ہی جو لوگ جانتے ہیں مراقبہ اگر نہیں جانتے تو انشاءاللہ جلد ہی میں کوشش کروں گا کہ اس پر بھی ایک پلے لسٹ بناؤں، اس لیے کہ یہ بھی ایک الگ چیز ہے جو اولیاء اللہ بزرگان دین یہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ پاورفل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کیجئے اور عمل کے معاملے میں